والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین دین چشتی. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلِ دی مدد کعبہ ایما مدد. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم کہ فضیلت پر آپ پچھلے چند جمعہ سے سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت جس نے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کا جس نے اپنی زندگی کا معمول بنایا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت رکھتا ہے اور مرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا فیضان اس کی قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں بھی اللہ تعالی قرآن کریم کا فیض عطا فرماتا ہے. اور حساب و کتاب کے بعد دخول جنت کے وقت بھی قرآن کریم کا فیض جاری رہتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے زندگی کا کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت میں نکالنا چاہیے. پچھلے جمعے کو آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ ہم ہزاروں لاکھوں روپے اسکول اور کالج کے تعلیم پر اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ بچوں کو نہلا کر، سجا کر، سنوار کر، اسکول کی پگڈنڈی پکڑ کے اسکول کے دہلیز تک، کالج کے دہلیز تک اپنے بچوں کو پہنچانے میں بڑی محنت شاقہ آپ کرتے ہیں.
میں اس چیز کا مخالف نہیں، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، یہ ہمارے بزرگوں کا، اکابرین مارحرہ شریف اور اکابرین بریلی شریف کا یہ نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ یعنی اگر تنگ دستی بھی گھر میں ہے تو آدھی روٹی کھا کر بھر پیٹ پانی پی لو، اٹھ آدھی روٹی سے بچے ہوئے پیسے سے اپنے بچوں کو تعلیم کراؤ، جاہل مت رکھو۔ تو ہمارے اکابرین کا نعرہ ہے آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ تو ہم لوگ اسکول کالج کے مخالف نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان آگے بڑھے، اور کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں، صرف تعلیم ہے۔ ورنہ اس 75 سالوں کے اندر 1947 کے بعد دن بدن پستی میں گرتے گرتے آج مسلمان بہرے ہو گئے ہیں، گنگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں۔ کہنے کو 35 کروڑ ہیں اس دیش کے اندر، لیکن اس 35 کروڑ میں 35 مرد بھی نہیں ہیں کوئی اسلام کی آواز لوگوں تک پہنچا سکے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گیا ہے، تعلیم۔ ہماری زندگی کے سپنے بہت ہیں، ایک دکان لیا دوسرے دکان کی خواہش، ایک مکان لیا دوسرے مکان کی خواہش، ایک گز زمین لی 50 گز کی خواہش۔ یہ ہماری خواہشوں کا پٹارا بھرنے والا نہیں ہے۔ کریں خواہش، اچھی بات ہے، لیکن میری ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر دین کی تعلیم ضرور ڈالیے۔ صرف دنیا رہا، صرف دنیاوی تعلیم یا دنیاوی جائیداد یا دنیاوی سمپتی دی تو آپ یقین جانیے کہ آپ نے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ اور اگر دنیا کے ساتھ ساتھ بچے کو دین بھی دیجیے تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کامیاب عطا فرمایا ہے، کیونکہ آپ کے بچوں میں دین آ گیا ہے۔ تو لہٰذا جہاں آپ لاکھوں روپے کروڑوں روپے اسکول و کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں بچوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، اب آپ کا فریضہ ہے کہ انہی کروڑوں روپے میں، لاکھوں روپے سے، انہی ہزاروں روپے جو بچے کو آپ انگلش یا عصری تعلیم کے اندر خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ کم کر کے دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیجیے اور دین کی طرف بھی اس کو مائل کیجیے۔ اگر بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنایا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بچے کو آپ نے ایڈوکیٹ بنایا کمال کی بات نہیں ہے، بچے کو جج بنایا کمال کی بات نہیں ہے، لیکن اگر بچے کو آپ نے مسلمان بنایا تو یہ کمال کی بات ہے، یہ خوبی کی بات ہے، یہ آپ کے سر پہ صحرا رکھنے کی بات ہے کہ آپ نے بچے کو ایک مسلمان بنایا ہے۔ لہذا مسلمانوں، آج ہمارا گرتا ہوا پیراگراف اگر اسی طریقے سے اسپیڈ کے ساتھ گرتا رہا تو پھر ہمیں کون سنبھالے گا؟ کون سنبھالے گا؟ کون ہماری دستگیری کی گا؟ کون ہماری دستگیری کرے گا؟ ارے جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ تو کیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور جب آپ کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے سامنے ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگا۔ حضرات، تو قرآن کو زندگی کا معمول بنائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
پوپٹ کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ قرآن سمجھا ہی نہیں تو پوپٹ کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ حضرات جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، ان کا کام ہے کہنا. آپ قرآن سمجھیں کہ نہ سمجھیں، صرف پڑھنا سیکھیں. پڑھنا سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کو پیدا فرمایا ہے، سمجھانے کے لیے محدثین اکرام کو پیدا فرمایا ہے، سمجھانے کے لیے مشائخ اکرام کو پیدا فرمایا. آپ کا کام ہے پڑھنا. یہ عوام کے اوپر نہیں کہ ہر مسلمان مفتی ہو جائے، ہر مسلمان عالم ہو جائے، ہر مسلمان محدث ہو جائے. نہیں، تو آپ پڑھیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپنے میں پڑھا نہیں اور اب پڑھنے کا موقع نہیں اور میں قرآن پڑھا ہوا نہیں، تو آپ کے لیے بھی قرآن کا فیض رکا ہوا نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھا ہوا نہیں، اور وہ لوگ میرے اس بتائے ہوئے اسکیم پر عمل کریں تو قرآن پڑھنے والوں سے زیادہ ثواب پائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فیصلہ ہماری زبان پر نہیں، ہمارے دل کی نیتوں سے ہوتا ہے. ہماری زبان سے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلہ ہمارے دل کے نیتوں سے ہوتا ہے. جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے ہیں وہ تڑپ رکھتے ہیں، اپنے اندر ایک شرمندگی محسوس کر کے پھر وہ قرآن کھولتے ہیں اور پھر وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو پڑھنے والوں سے زیادہ دوگنا اس کو ثواب ملتا ہے. جیسے ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، علامہ مولانا ابراہیم آسی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی زبان میں لکنت ہے، جن کی زبان میں لکنت ہے، وہ لوگ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. جن کی زبان میں لکنت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. علامہ مولانا ابراہیم آسی اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. میں جب یہ حدیث پاک پڑھا تو میں غور کیا کہ آخر ڈبل کیوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ڈبل اس لیے کہ ہم لوگ سلیس زبان میں پڑھنے والے لوگ ہیں، کھولا پڑھا. لیکن جو لکنت والے ہیں وہ ہر سطر پر، قرآن کی ہر متن پر نگاہ رکھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس سے اچھا پڑھوں، میں اس سے اچھا پڑھوں، میں اس سے اچھا پڑھوں. تو یہ جد و جہد کرنے کی وجہ سے ان کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں قرآن پڑھا نہیں ہوں، تو میں اپنے ایک بزرگوں کا عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ وضو کیجئے، گھر میں یا مسجد میں قرآن کھولیے اور ہر سطر پر، یعنی 15 سطر ہے یا 14 سطر ہے یا 17 سطر ہے، اس سے زیادہ سطر والا قرآن شریف ابھی چھپا نہیں ہے، تو 15 سطر ہے، تو ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سطر پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیے. جو قرآن نہیں جانتے ہیں اپنے دل میں کمی محسوس نہ کریں، آپ ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں. کیونکہ دنیا کا آسمانی اترا ہوا سارا علم، دنیا میں آسمانی جتنے بھی علم اترے ہیں، چاہے وہ 4 کتابیں ہوں، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، یا صحائف ہو، جو بھی الہامی کتابیں ہیں، سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمیٹ دیا گیا ہے. جیسے آپ 35 GB کا سم کارڈ لیتے ہیں نا،
32 GB کا سم کارڈ لیتے ہیں. سم کارڈ کتنا چھوٹا ہے، لیکن جب آپ لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر پر اس کو فٹ کرتے ہیں تو سمجھیے پورا پروگرام دیکھنے میں 6 مہینے لگ جائیں گے. لیکن سمیٹ دیا تو ایک چھوٹا سا سم کارڈ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے سارے علم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈال دیا ہے. یہ سارے علوم کا یہ سم کارڈ ہے. آپ اسے معمولی نہ سمجھیں. تو ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں. من جہدہ وجدہ، من جہدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. آپ کوشش کریں. اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. پڑھنے کا زمانہ ختم نہیں ہے. ہمارے محسن بھائی منصوری ڈھالگروار میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، 65 سال کی عمر ہوئی، میرے پاس آئے، میں قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوں. میں ٹھیک ہے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الف سے لے کر والناس تک 1.5 سال کے اندر انہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا. 65 سال کی عمر میں، اور محنت کی میں نے ان کے پیچھے. اللہ ہمارے محسن بھائی منصوری نیوٹن ایمپوریم ڈھالگروار والے کی اللہ مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. جب وہ میری صحبت میں آئے تو اتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے کہ کسی وہابی تبلیغی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اور اتنے پکے ہو گئے کہ کسی وہابی تبلیغی کے دعوت میں جاتے نہیں تھے، اور اتنے پکے ہو گئے کہ الحمدللہ رمضان شریف کا اعتکاف 10 دن اجمیر شریف میں جا کر کیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم سیکھو. یہ مت دیکھو کہ میری عمر کیا ہے. عمر سے اگر علم کا تعلق ہوتا، میں توجہ چاہوں گا، علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے. علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے. 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیشتر انبیاء کرام تشریف لائے. ایک بھی نبی کا داخلہ دے دو کہ کسی مدرسے میں پڑھا ہو. ایک بھی رسول اعظم کا داخلہ دے دو کہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہو. ایک بھی پیغمبر کا داخلہ دے دو کہ کسی کے یہاں انہوں نے تعلیم لی ہو. مر جاؤ لیکن ثبوت نہیں لا پاؤ گے. سانسیں ٹوٹ جائے گی لیکن اس کا ثبوت نہیں لاؤ گے. تو پھر یہ علم کہاں حاصل کیے؟ تو ایک لٹی میں قرآن نے بڑا اچھا بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ہمارے نبی ہو، آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، اس کا معلم کوئی انسان نہیں، جنات نہیں، فرشتہ نہیں، اس کا معلم اللہ تعالی ہے. تو علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے. ورنہ اے قادریو، زور سے بولو، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اے قادریو، علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے. اگر علم کا تعلق
تعلق عمر سے ہوتا تو سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ سے جب باہر دنیا میں تشریف لائے تو 17 پارہ کا حافظ بن کر تشریف لائے ہیں۔ جس شہر میں ہم ہیں، حضور سیدنا سرکار سید محمد سراج الدین المعروف سرکار شاہ عالم محبوب باری بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حافظ قرآن پیدا ہوئے آپ، اور آپ کے حفظ کا یہ عالم کہ جب آپ قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے پاس ایک پیروٹ پوپٹ رہتا تھا، روز سن سن کر وہ بھی حافظ قرآن بن گیا ہے، اور اس کا بھی مزار سرکار شاہ عالم کے قدموں میں ہے۔ تو علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے، جس عمر میں بیداری پیدا ہو آپ قرآن کریم سیکھنے کی طرف آئیے، اور جب تک قرآن شریف سیکھا نہیں ہے قرآن وضو کر کے کھولیے اور ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور بچے کو قرآن کریم، خود بھی قرآن کریم، اپنی بیوی بچوں کو قرآن کریم پڑھنے کی تاکید کریں۔ تاکید کرنا آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سفلتا دے، کامیابی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں میں تاثیر ادا فرمائے، ضرور کبھی نہ کبھی رنگ لائے گا۔ اب چلتے چلتے قرآن کریم کے 2 عمل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سرکار سیدنا خواجہ خواجگاہ فاتح ہندوستان سرور سروراں وارث علوم الویہ نویہ حضور سیدنا سید المشائخ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا مشکل کام ہو یا کوئی بھی دنیا کے کوئی مصائب ہو، یا گھر میں کوئی ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور بیماری میں فاقہ نہیں مل رہا ہو، کوئی دعا اثر نہیں کر رہے ہو، تو میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں فجر کی نماز سنت کے بعد فرض سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کرو، مریض ہے تو پانی پہ دم کر کے پلاؤ، 41 مرتبہ روزانہ پڑھو، 40 دن تک پڑھو، 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ کوئی بھی تمہارا کام ہو، میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں 40 دن کرو، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے تمہارا ہر کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں فتح عطا فرمائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔